یہ 5 لوگوں کا طائفہ گیا ہوا تھا ڈھاکہ، اور ڈھاکہ یونیورسٹیز نے بلایا تھا، اسٹوڈنٹ سے ملاقات تھی۔ کہتے ہیں کہ حسینہ واجد کا دور ایگزیکٹلی سیم دور تھا جو اس وقت بھی ہے، ایون جب عمران خان صاحب کا دور بھی تھا، عمران صاحب کے دور میں بھی، اس 3.5 سال میں بھی آرمی کی اتنی انٹروینشن تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے حامد میر صاحب کے اوپر اٹیک ہوا تھا، 1-2 اور جرنلسٹ تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، مروانے کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ پھر باجوہ صاحب کے بارے میں بے شمار نیوز آپ تک پہنچی کہ باجوہ صاحب کس طرح کہتے تھے اس کو بند کرو، اس کو چھوڑو۔ آج بلکہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے بھی ایک بیان دیا جس پہ تارڑ صاحب نے باہر نکل کے بیان دے دیا ہے کہ جی 2 ملکوں کی لڑائی کرنے لگی ہیں، کہ جب عمران خان صاحب جب پیدل گئے تھے، جوتا کے بغیر چلے گئے تھے، تو کہتے ہیں اس کے بعد باجوہ صاحب کے ایک کے بعد دوسرا فون آنا شروع ہو گیا کہ آپ یہ کیا چیز پکڑ کے لے آئے ہیں، اور 2 ملکوں کے درمیان تنازع ہم یہاں سے ختم کرنا چاہتے ہیں، مذہبی، اور بالکل جی مذہبی انتہا پسندی تو ختم ہونی چاہیے، ایبسلیوٹلی رائٹ، مذہبی انتہا پسندی ختم ہونی چاہیے، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مذاہب کو، مکہ معظمہ آپ نے فتح کیا تو آپ نے قریش کو کہا تھا کہ اگر آپ ساتھ چل سکتے ہو تو باہر نکل آؤ، اسلام قبول کر لو، اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے، حالانکہ کیا مشکل تھا، تلوار کی نوک کے اوپر تو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے۔ تو مذہبی انتہا پسند، دس از مائی پوائنٹ آف ویو، آپ کا اس سے متفق ہونا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میں بات کر رہی تھی بنگلہ دیش ہمارے اس طائفے کے جانے کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد صاحبہ نے بھی ایگزیکٹلی سیم، فوج ان کے ہاتھ میں تھی، پولیس ان کے ہاتھ میں تھی۔ ابھی ایک ان کے جو پولیس کا جو چیف ہے چودھری مامون اس کا نام ہے، اس کے اوپر اس کے ہاتھ پہ جو خون ہے، اور جو نسل کشی کے بارے میں ان پہ جو چارجز لگے ہیں، آپ دیکھیں ان کو کیا سزا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل وہی صورتحال ہے جو پاکستان کی صورتحال ہے، مگر مجھے پھر وہ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو مجھے بہادر شاہ کا ظفر آ گیا کہ 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو بہرحال بہت سے لوگ اس وقت کی جو ہماری حکومت ہے اس میں بہت سے لوگوں کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا، میں بالکل بجا ہو کے آپ سے یہ بات کرتی ہوں۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے غلطیاں کی تھیں، اگر وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ باجوہ صاحب ان کو حکومت نہیں کرنے دیتے، ان کو باہر نکل کے ریزائن کر دینا چاہیے تھا، ڈیفینیٹلی ان کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اس وقت کی جو حکومت ہے PDM-1 اور PDM-2 کی جو گورنمنٹس ہیں، اگر ان میں فوج ہی فوج چل رہی ہے اور آپ کو کندھے پہ رکھ کے آپ کے بندوق ہیں، تو پولیٹیشنز کا قصور ہے۔ اب مجھے کل اتنا دکھ ہوا وہ میٹنگ دیکھنے کے بعد کہ میری فوج کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، میرے جنرلز کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، مگر پیسے اور اقتدار کی ہوس نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ کے رکھ دی ہے، اور وہ لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بھٹو صاحب کے دور میں ایوب خان صاحب جو تھے، اور وہ بھٹو صاحب زبردستی لے کے آ گئے تھے فوجیوں کو، اسمبلی ہال میں لے کے آ گئے تھے۔ تو اب بھی وہی ہے کہ پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے اور فوج اور ملک میں آئے دن ٹیررسٹ کے اٹیک ہو رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے ساتھ ملاؤں کو بھی ساتھ میں لا لیا کہ ایک مولوی صاحب نکلتے ہیں اور فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آپ VPN بلاک ہیں، اور دوسرے مولوی صاحب طارق جمیل صاحب کی بات کر لیں، 10 اور علماء کی بات کر لیں، انہوں نے کہا بھئی VPN تو پھر آپ فون بھی بند کر دیں۔ تو آج ان کا مولانا صاحب کا بیان آ گیا کہ وہ ٹائپنگ کے بیچ میں غلطی ہو گئی تھی، VPNs نہیں۔ ہاں، گندی چیز دیکھنا حرام ہے، بالکل گندی چیز دیکھنا حرام ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کا ترجمہ۔ اگر آپ سورۃ یاسین کا ایک جگہ ترجمہ یاد کریں تو اس میں ہے کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن تم کو وہ زبان سے بولنے کی ضرورت ہوگی، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے پاؤں بولیں گے کہ تمہارے پاؤں تم کو کس طرف لے کے گئے تھے، اگر اس کی تفصیل میں چلے جائیں۔ ہاتھ بولیں گے کہ میرے ہاتھوں سے کیا غلط، آنکھیں بولیں گی کہ ہم سے کیا گندی چیزیں دکھوائی گئی تھیں۔ برا مت دیکھیے گا، مگر جیسے عوام ویسے آپ کے اقتدار کرنے والے، چاہے وہ کسی بھی پوزیشن میں وہ لوگ ہیں،
قرآن کی اور سنت کے لحاظ سے یہ بات ہے، جیسی قوم ویسے لیڈر ہیں. انفارچونیٹلی ہماری اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے وی پی اینس کا جو اور ڈیجیٹل بدامنی کا جو بہت تذکرہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے ننگی فلمیں نکال کے باہر رکھی تھیں نا. اور میرے بہت معزز محترم بھائی جناب ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ اس وقت ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے، اور ڈاکٹر صاحب کی بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس بات پہ چیک کیا کہ عارفہ بی بی آپ اپنے آپ کو کیوں گناہ گار کرتی ہیں؟ آپ کو کیا پتہ وہ فلمیں بناتے ہیں کہ نہیں. آپ صحیح کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ بالکل صحیح کہتے ہیں، مجھے کیا پتہ. مگر یہ سارے جج جو لکھتے ہیں کہ ہمارے لائٹوں کے بیچ میں بھی کیمرے ہیں، اب میں کس کی بات پہ یقین کروں اور کس پہ؟ ججز، سپریم کورٹ کے جج، آپ کے ہائی کورٹ کے ججز نے یہ بات کر دی. کون غلط کون صحیح؟ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب لکھتے ہیں، بہت خوب لکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کچھ باتیں جو نہ بتانے والی ہوتی ہیں وہ نہیں بتاتے، جو بتانے والی ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ آج مولوی صاحب نے باہر آ کے کہہ دیا، مولانا صاحب نے، کہ وہ جی ٹائپنگ میں غلطی ہو گئی تھی، وی پی اینس تو حلال ہے. گندی چیز دیکھنا منع ہے، مگر آپ کے ادارے گندی چیزیں بنا کے سپلائی کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار ولا تحسبن. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج پھر آپ سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اور میں آپ کی چند منٹ پہلے سے گفتگو سن رہا تھا، اور یقیناً آپ سے جو میری بات ہوئی تھی، میں اسی وقت سے میں نے جو قرآن کی آیت سامنے پڑھی ہوئی ہے، کبھی فوراً میرے ذہن میں آیا کہ مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے. وہ انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کہ اگر یہ کام کر رہے ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں کسی ایک آدمی کا نام لے کے نہیں کہنا چاہ رہا تھا تاکہ میری گواہی نہ ہو جائے یا حق میں یا خلاف گواہی نہ ہو جائے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی چیک کیا تھا، مگر جی، میں ججیز کی لیکن بات یہ کرتی ہوں تو میں ان کی بات پہ آپ کی یقین بات کی میں تائید کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، اور اس میں ہماری انٹیلیجنس بھی شامل ہے. وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ سیاستدانوں کی، یعنی ہمارے، جیسے آپ نے مجھے آپ کی آج ایک بات بہت پسند آئی. آپ نے قرآن و سنت کے لحاظ سے ایک بات کہی کہ جیسے لوگ ہوں گے ویسے ان کے حاکم ہوں گے. یہ بالکل درست فرمایا آپ نے، یہ ایسی بات ہے، اور یہ قرآن کی نصوص بھی ہے، احادیث بھی بے شمار ایسی احادیث میں موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ جب کرتی ہیں تو اس میں ہماری ایجنسی بھی شامل ہے. بہت یہ اس میں کچھ چھپنے والی بات نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں ہمارا کام ہے جی، ہم ملک کی سلامتی کے لیے کرتے ہیں. تو اچھا، ننگی فلمیں ہی بنا کے سلامتی. اگر وہ ملک کی سلامتی، میں اسی طرف آ رہا ہوں، اگر وہ ملک کی سلامتی کے لیے ہے تو پھر وہ دشمنوں کی ہونی چاہیے. مطلب ہے اگر وہ لوگ جو پاکستان میں آپ کے حکمران ہیں، جن کے انڈر آپ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں آپ ان کے انڈر کام کر رہے ہیں، مطلب، اور اگر آپ اپنے باس کی کوئی فلمیں بناتے ہیں یا کسی اور سیاستدان، جتنے بھی سیاستدان ہیں، کل اگر آج ایک ہی حکومت ہے، کل بی کی ہو سکتی ہے، پھر سی کی ہو سکتی ہے، تو یہ بہرحال آئینی طور پہ ان کے آپ کے حکمران ہیں، تو انہوں نے آپ کو اپوائنٹ کرنا ہے بڑے عہدے پہ، انہی کے دستخط سے اپنی سلیکشن ہوگی. تو اگر آپ ان کی بھی فلمیں بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت آپ کی آنکھیں کیوں نہیں کھلی رہ گئی جب یہ بن رہے تھے؟ اس وقت آپ قوم کو بتاتے. لیکن یہ کہ جب آپ چیزیں پارشلی لیتے ہیں کہ جو آپ کے حق میں اچھی ہوں وہ رکھ لیں، اسے بلیک میل کر لیا جائے، بلیک میل کر سارے کام کیا جائے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، ابھی امریکہ میں انتخاب ہوا، آپ دیکھیے اگر بھی، یعنی اسی دن ہی مطلب کملا ہیرس نے اس میں ہارورڈ یونیورسٹی میں جا کے اس سے شکست تسلیم کر لی، اور جو بائیڈن نے ٹرمپ کو بلا کے اسے کہا کہ ہاں بڑا یہ ٹرانزیشن جو ہے اقتدار کی منتقلی کی بڑے آرام سے کر دیں گے. آپ کے ملک ہندوستان میں بھی ایسا ہوا، ایران میں بھی ایسا ہوتا ہے، سر ملکوں میں ہوتا ہے. آخر کیا بیماری ہے ہمارے پاکستان میں؟ جو ایک جیت جاتا ہے تو ہارنے والا جو ہے وہ جیتنے والی جیت قبول ہی نہیں کرتا. آخر کچھ تو بات ہے. سر آپ صرف ہارنے جیتنے کی بات نہیں کریں. آج آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں آج کل اپنی کابینہ کی تشکیل میں ہیں، کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اٹارنی جنرل کے لیے ایک نام دیا تھا، گیٹس کا نام دیا تھا، جو کہ گورنر بھی ہیں، اور انہوں نے آج اناؤنس کیا ہے کہ وہ اس نامینیشن سے الگ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے 17 سال کی ایک لڑکی ہی تھی پارٹی سے ہی، اس کو سیکشل انکاؤنٹر اس کے ساتھ ہوا تھا. اب اس میں ان کو یہ تھا کہ جی او پی میں شاید ان کو ووٹ نہ ملے، مگر انہوں نے کہا کہ مطلب اتنی ڈسٹریکشن ہو گئی ہے کہ میں اس سے اٹارنی جنرل کی چیز سے الگ ہونے کا خواہاں ہوں. مطلب وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اگر پرابلم میں ہے تو وہ اسائڈ ہو گئے. آفرین ہے. آپ کہنے کو تو ہم سب منہ کھول کے فوری طور پر انہیں کافر کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کافروں کا کردار دیکھ لیجئے کیا ہے. صحیح ہمارے ہاں تو اس سے بھی زیادہ بد کردار لوگ ہیں جو موجود ہیں، سیٹوں سے چمٹے پڑے ہیں. صحیح مصیبت تو یہی تو دکھ کی بات ہے کہ ہم صحیح خود کو مسلمان کہتے ہیں. کس چیز کے مسلمان ہیں ہم؟ اگر جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اگر پاکستان اسلامی جمہوریہ ہمارا ملک بنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ معجزاتی اس سے ریاست بنایا ہے، تو اس میں تو قرآن کی حکومت ہونی چاہیے. وہ جو امریکہ والے جس نے بالکل الگ ہو گیا، وہ مطلب ہے وہ تو قرآن کو نہیں مانتا، وہ تو اسلام کو نہیں مانتا، وہ تو ایتھکس کو مانتا ہے، اخلاق کو مانتا ہے. اخلاقی طور پر اس نے الگ کر لیا. اور اسلام میں سب سے بڑی بات اخلاق کی ہے، انا احسنکم خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. اب آپ دیکھیے ہمارے یہاں اخلاق کا کیا حال ہے. ہم صبح دوپہر شام جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھکتے نہیں ہیں، اور ایسے الزامات لگاتے ہیں کہ خدا کی پناہ. سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، کیا آپ جتنی بیشنگ ہمارے پاکستانی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، کیا کسی اور ملک میں ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں ہو رہی. میں بھی ایک انٹرنیشنل ملک میں بیٹھا ہوں، آپ بھی انٹرنیشنل ملک بیٹھی ہوئی، مطلب ہے آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. مطلب ہے کیسے کیسے پیغامات آپ کو آتے ہیں کہ آپ لرز اٹھتے ہیں، آپ گھبرا جاتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ کیا گناہ ہو گیا ہے. آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ سورہ یاسین کا حوالہ دے رہی تھی کہ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ہاتھ بھی گواہی دیں گے. یقیناً بڑی اچھی بات ہے آپ نے آج کی. مطلب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ کے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے ان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوگا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم ان کی شہادت کے لیے ان کے جسم کی گواہی لیں گے. آن دا لائٹر موڈ ایک بات کر سکتی ہوں میں؟ جی فرمائیے. اسی صورت میں نا ایک جگہ کافروں نے سوال کیا، اسی میں ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب اگر اللہ تعالیٰ کہ یہ اتنے ہی غریب ہیں، تو اتنے ہی قریب ہیں مسلمان، تو پھر یہ غریب کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جو کفار مکہ تھے وہ تو بڑے امیر تھے. وہ یہ سورہ یاسین میں ہی یہ بھی اندراج ہے اس کا، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اللہ کے اتنے ہی قریب ہیں تو پھر اللہ ان کو روٹی خود کیوں نہیں دیتا تھا؟ مطلب زکوٰۃ خیرات کی ان کو کیوں ضرورت ہے؟ اور اسی میں جا کے مجھے لگتا ہے جیسے پھر اللہ میاں کے پاس بھی جا کے نا، یہ جو آپ کے جنرلز ہیں نا اور یہ جو آپ کے وڈیرے ہیں، انہوں نے ڈنڈی مار کے آگے نکل جانا، تو غریبوں نے پھر پاس جانا سچ بولتے بولتے. بات یہ ہے ابا کہ اچھا چلیے، آپ نے ویسے تو بڑا فنی انداز میں بات کی، لیکن بڑی اہم بات کی آپ نے، بڑی زبردست بات کہی آپ نے. بات یہ ہے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کتنا کہا کہ سب سے زیادہ محبوب پیغمبر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کئی چاند، یعنی کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. فاقے بھی رہتے تھے، فاقے بھی کیے انہوں نے، پیٹ میں پتھر بھی باندھے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسا ہی ایک سوال عیسائی نے کیا تھا سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے. نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سب سے بڑے محبوب نبی ہیں، اللہ کے مرسل محبوب نبی ہیں، تو ان کا سب سے جو محبوب ترین جو ان کے تھے، ان کا نواسا تھا جو حسین، اسے خود مسلمان نے مار کے شہید کر دیا. اس اللہ نے انہیں کیوں نہیں بچایا؟ یعنی سوال اس میں، یعنی پادری نے کہہ رہا، میں اس پادری کا نام بھول رہا ہوں، لیکن یہ ایک بڑی مشہور، اگر گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا. تو یہ مکالمہ ہوا تھا، کہتا مناظرہ تھا. تو تعالیٰ شاہ بخاری نے کہا کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول تھے نا، تو اللہ کے پاس گئے تھے کہ میرے نواسے کو بچائیں آپ، لیکن اللہ نے کہا یہ بڑے ظالم، دنیا بڑی ظالم ہے، میرے بیٹے کو پھانسی لگا دیا، میں کیسے تمہارے نواسے کو بچاؤں؟ یعنی عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. مطلب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں. اللہ نے قرآن میں سب رکھا ہوا ہے ہمارے لیے. اگر صحیح زندگی جو ہے وہ تو آخرت کی، یہ تو ایک آزمائش، یہ تو ایک ہماری دنیا جو ہے، دنیا سجن، دنیا جو ہے ایک جیل کی طرح ہے. جیل میں کتنی برات ملتی ہیں آپ کو؟ جو جیل سے باہر ہوتے ہیں، جو مجرم جیل سے باہر ہوتے ہیں، انہوں نے بڑی برات ملتی ہیں.
لیکن جو جیل کے اندر ہوتے ہیں چاہے وہ بے گناہ کیوں نہ گئے ہوں وہ جیل کی سختیاں برداشت کرتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑے بڑے یعنی روسا بھی آئے, اللہ کے راستے میں بڑے بڑے خیرات کرنے والے بھی آئے, اور یہاں تک آئے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو غنی کا خطاب دے دیا. سیدنا عثمان غنی کو غنی کا خطاب دے دیا. حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دیکھ لیجئے, اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے, سخاوت میں آتے تھے. اب میں عبدالرحمن عوف کا اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. جب ان کے خادم نے روزہ کھولنے کے لیے کچھ دیا, روزہ کھول لیجئے, تو روزہ سب جو سامنے آیا تو بہت سی چیزیں تھیں روزہ کھولنے کے لیے, تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر ہم سے کہیں زیادہ بہتر تھے, وہ مکہ کے شہزادے تھے, لیکن جب وہ شہید ہوئے تو ان کے جسم کے اوپر ایک جو بوریا تھی جو انہوں نے پہنا ہوا تھا, وہ سر کا ڈھانپتے تھے, سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگے ہو جاتے تھے. رسول اللہ ان کو دیکھ کے بلبلا کے رو بھی اٹھے ان کو دیکھ کے, اور رسول اللہ نے خود گواہی دی ان کی لاشوں کے اوپر, اے مصعب میں جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے تمہیں مکے کے تم شہزادے تھے کہ جب تم مکے کی گلی سے گزرتے تھے تو تمہاری خوشبو سے لوگ پہچان جاتے تھے یہاں سے مصعب گزر گیا ہے, اور مکے میں سب سے پہلی خلت سب سے بہترین لباس تم پہنتے تھے, لیکن آج تمہارا یہ حال ہے کہ تمہارے جسم میں بوریا ہے, تمہارے بال جو ہیں گرد آلود ہیں. انہوں نے رونا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت حمزہ سے اچھے تھے, حضرت فرمایا حمزہ سے بہت اچھے تھے, ان کی لاش کا بھی مسئلہ کر دیا گیا. آج ہمارے سامنے سب کچھ آ گیا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم نے جتنے بھی اچھے اعمال کیے ہیں ساری جتنی بھی چیزیں آج ہی ہمیں دنیا میں مل جائے. انہوں نے رونا شروع کر دیا, انہوں نے کھانا اٹھا دیا, ان کو اٹھا لو. پھر عائشہ نے فرمایا کہ ہمارے مذہب میں سب سے پہلی بدعت یہ آئی تھی کہ 2 سالن کٹھے دسترخوان پہ آ گئے, 2 سالن, یعنی سادگی سے تھوڑا آگے بڑھے نا, 2 سالن آگے, ہمیں 1 سالن ہوتا تھا. یہ عالم اپا یہ جو چیز ہے نا آپ جو آپ نے سوال کیا, اس کا جواب تفصیلاً کبھی ایک پورا پروگرام رکھ لیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں تو ذاتی طور پہ اتنا کہتی ہوں کہ ہر انسان کو اپنے طور پہ قرآن پاک کو لفظی معنی کو سمجھتے ہوئے اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. میرا نہیں خیال کہ کسی کے کچھ کہنے سے کوئی تبدیلی آئے گی, نو نیور. بہت سے ماں باپ اپنی بچیوں کے اوپر سختی کر کے کہتے ہیں تو بیٹا میں جب چینج آنا ہے تو آپ رول ماڈل ہیں, چینج آئے گا. قرآن کے اگر الفاظ کو سمجھیں گے چینج آئے گا. نہ کسی کے کہنے سے چینج آتا ہے, نہ کسی کے کرنے سے چینج آتا ہے. ڈاکٹر صاحب, بشرا بی بی نے جب یہ بیان دیا ہے کہ بھئی عمران خان جب آئے اور جنرل باجوہ, اب یہ تو مجھے لگتا ہے بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے, اور انہوں نے کہا کہ تم کس کو ساتھ لے آئے ہو, یعنی انہوں نے کہا کہ ہم تو شریعت کے نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, تم شریعت کو ٹھیکیدار بن کے آ گئے ہو. اور واقعی شریعت کا نظام ہم کہتے ہیں کہ مسلمان مملکت ہے, آج تک سود کا نظام ختم ہو سکا پاکستان میں؟ سودی نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ بہت ہی بے وقت راگنی بشرا بی بی نے کی, میں معذرت کے ساتھ, بڑی بے وقت راگنی ہے. انہوں نے کیش کیا, اسلامی جذبات کو کیش کیا. جی ہاں, بس یہی بات ہے. اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی جب عمران خان کے شوہر خود حکومت تھے, خود خاتون اول تھیں, اس وقت یہ بات کیوں نہیں تب بھی بڑا چرچا ہوا تھا کہ ننگے پاؤں گئے, تب بھی بڑا چرچا ہوا تھا. آپ نے بڑی اچھی بات کی آپ نے, میں آپ کی اس بات کی تائید کر رہا ہوں. وہ اس بات کی تائید یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ بھی بات کہی, آدمی خود اندر سے اس میں تبدیل ہو, جو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی تربیت کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت گر گئے, جب یہ بات اس وقت ہوئی تو اس وقت کہہ دیتے. آپ نے خود کہا اپنے پروگرام انٹرو میں کہا اعتراض کرنے کی بجائے وہ خود ہٹ جاتے, آتے قوم کے سامنے پریس کانفرنس کرتے باجوہ سے یہ نجائز مطالبے کر رہا ہے, یہ ساری باتیں کرتے ہیں. مطلب لیکن یہ انہوں نے یہ بات نہیں کی, مطلب یہ کرنی تو یہ چاہیے بات. اچھا ڈاکٹر صاحب, مگر دیکھیے بالکل اگر وہ اتنا شریعت کے خلاف تھے باجوہ صاحب, تو میں تو بالکل کہتی ہوں کہ ان کو, عمران خان صاحب کو تبھی ریزائن کر دینا چاہیے تھا. بٹ آج بھی ہر آدمی بکاؤ مال بیٹھا ہوا ہے. جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت فوج کے ساتھ, وہ بھی تو سارے بکاؤ ہی ہیں نا. مطلب لوگوں کو, میں ڈاکٹر صاحب آج کمپیئر کر رہی تھی, میرے ساتھ امتیاز گل صاحب تھے, اور تنیزیا کا یوتھ کنٹرول نہیں ہوا, ایجپٹ کا یوتھ کنٹرول نہیں ہوا. آپ ٹینمن اسکوئر کی بات کر لیں, اور ٹینمن اسکوئر کے بعد آپ, وہ تو پرانی بات ہو گئی, چلیں پھر بھی آپ ترکی کی بات کر لیں کہ لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے, فوج کو پسپا ہونا پڑا تھا. ریسنٹ ایگزامپل ہے بنگلہ دیش کی ایگزامپل ہے,
ہمارے ادارے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے مغل بادشاہوں اور وہ جو ایون آٹومنز میں بھی ایسے لوگ آئے تھے جن کو مداح پرست یا مداح کرنے والے، ان کی تعریف کرنے والے درباری اچھے لگتے تھے، نشے میں دھت رہا کرتے ہوتے تھے. کیا وجہ ہے کہ یہ دے آر ناٹ ریئلائزنگ؟ یا تو وہ سامنے آ کے کھل کے حکومت کریں. آج بھی جب پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ دیکھ لیں آگے، اگر عامر وہ تصویر دکھا دیں، سارے فوجی بیٹھے ہوئے 5 نظر آ رہے ہیں بڑے بڑے. یعنی آپ قوم کو اریٹیٹ کر رہے ہیں. اور یوتھ اگر آپ کے ہاتھ سے نکلی نا تو یہ یوتھ واپس نہیں آنی. آئی وش کہ عامر آپ یو کین شو دیٹ ویڈیو. اب میں آپ کی بات سے بغیر ویڈیو دیکھیے آپ سے اتفاق کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھیک ہے باجے. یہ والی بات مطلب ہو رہی ہے. ہمارے بد نصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی جو آدمی جس چیز کے ایکسپرٹیز ہیں بالکل اپوزٹ جو ہے اسے شعبہ دے دیا جاتا ہے اس کا. یعنی بالکل اس کا وہ کام بھی نہیں تو اسے آتا بھی نہیں، لیکن وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے اور پھر ملک کی تقدیر سے وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، عوام کی تقدیر سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 2-3 چیزیں جو آپ نے کہی تھی میں اس پہ تھوڑی سی اگر اجازت میں تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو وی پی این کے بارے میں علماء جو رائے رکھی ہے مطلب میں اس بالکل اتفاق نہیں کرتا. کچھ لوگوں نے کہا ہے، ہاں آپ نے بات درست کی ہے کہ آپ خود بری چیز نہ دیکھیں، آپ کو پکڑ کے تو نہیں جا رہا. ہم برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی زبردستی ہمارے سے کرتا ہے کوئی؟ مطلب کیا ہمارے ٹی وی پہ یا ہمارے، حالانکہ یوٹیوب ہمارے ایکسیس میں ہے، سوشل میڈیا بھی ہمارے ایکسیس میں ہے، گوگل ہمارے ایکسیس میں ہے، بے شمار جو ایسی ویب سائٹس ہیں جو کہ ڈارک ویب سائٹ ہمارے پاس سامنے ہم ٹائپ کر دیکھ سکتے ہیں. آج تک ہم کبھی نہیں کرتے. کوشش ہی نہیں، خواہش ہی نہیں ہوئی. میں تو اوپنلی کہتی ہوں کہ آپ گورنمنٹ سے اعتراض ہی نہ کریں کہ ہاں تم نے بالکل ہر صحیح. جگہ شراب بیچنی آپ شروع نے یہ کر بڑا دی. اچھا لفظ کہا، کوئی خواہش ہی نہیں کبھی کی اس بات کی. ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کیسے کیا جائے. آپ چھوڑ دیں ان کو. وی پی این جو ہے وہ اپنے اب نہیں آپ مگر لوگ وی پی این نہیں آپ آپ اس پہ چھوڑ دیں. مگر ایک مولوی صاحب اگر آ کے یہ لفظ کہیں، اور آج یہ بہت بڑی سبکی ہے سر، آپ اس بات کو مانے نہ مانے، آپ اس اپنے پیروں میں سے پانی پہن دو یا نہ پہن دو. میں اس سبکی کے خلاف ہی تو بول رہا ہوں. میں اس سبکی کے بارے میں آج تو انہوں نے کہا جی میں مس پرنٹ ہو گیا. نہیں یہ بات کیوں مسپرنٹ ہو گیا؟ آپ اتنے بڑے ادارے کے مالک ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے آرمی کے چیف. آپ ایک اسلامی ادارے کے مطلب انچارج ہیں، آپ کے والد بہت بڑے عالم ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ایک زیر اور زبر میں فرق آ جاتا ہے، کتنا زمین آسمان میں فرق پڑ جاتا ہے. ایک عالم اور عالم میں کتنا فرق آ جاتا ہے. مطلب ایسی بات نہیں، میں نہیں اس کو ماننے کو تیار. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک آپ پہلے تو یہ دیکھیں جو لوگ وی پی این استعمال کر رہے ہیں وہ اس سے استعمال کرنے کی آپ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہاں پہ ٹویٹر نہیں کھولنا دیا جا رہا، سوشل میڈیا کچھ پابندی لگ رہی ہیں. میرے نہیں ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ اس جواب میرا کہیں اور لے کے چلے گئے. یہ 5-6 ملکوں کی اگزامپل ہے جس میں تونیشیا، ایجپٹ کی میں نے بات کی، چائنا کی اس سے پہلے کا ذکر ہے، ابھی بنگلہ دیش کا ریسنٹ ذکر ہے. تو آپ کے ادارے کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کا تو چلنا پھرنا لوگوں کا محال ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ یوتھ کو آج اغوا کر لیں گے. آج ایک پاکستان کے ایک پولیس آفیسر نے بیان دیا ہے نا کہ اگر آپ کے بچے گئے تو ہم ان کو اریسٹ کر لیں گے، اور یہ ننگا کر کے مارتے ہیں. آپ امیجن کریں. اور آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آپ دشمن کے لیے تو یہ یوز کر سکتے ہیں. آئی تھنک ناؤز باللہ آپ دشمن کے لیے بھی یہ چیز نہیں یوز کر سکتے. نہیں میں کہتا ہوں کہ وہ یہ پلی میں نہیں کہتا، وہ میں کہتا ہوں جو ایجنسیز ہیں وہ یہ پلی لیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ہم اس لیے ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ تاکہ دشمن کو کھیل رہا ہو یا کسی بات ہو. میں نہیں کہہ رہا، میں مسلمان کا مسلمان مارنے والا بھی کلمہ میں کو، تو ہر مرنے والا انسان بھی کی کلمہ. پرائیویسی کے حق میں ہوں. آپ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بڑی اس سے بڑی آپ کے حق میں جائے گی مثال وہ دے دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں مطلب کچھ لوگ جو تھے وہ شراب پی، مسلمان تھے، شراب پی رہے تھے. وہ تھوڑی جو حضرت عمر کو پتا چلا، دیکھیں نا ان کو بھی مخبری ہوئی نا، پتا چلا تو دیوار دیکھا دروازہ بند تھا، دیوار پھلانگ کے اندر گیا، کوڑا اٹھانے لگے تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جرم کیا چپ کے پردے میں ہم کر رہے تھے، لیکن آپ نے تو ہماری پرائیویسی، چار دیواری توڑی، آپ نے چار دیواری کو اندر آ گئے اور آپ نے ہم سے بڑا جرم کیا. تو فوراً کوڑا جن کے ہاتھ سے گر گیا اور باہر آ گئے. اب اس سے زیادہ اور مثال کیا دی جائے؟ مطلب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایجنسیاں یہ بہانے رکھتی ہیں کہ کئی ملک کی غیر ملکی جو ایجنسیاں وہ ان کو کام کر رہی ہیں جس میں ہم ریکارڈنگ کرتے ہیں. پھر میں نے کہا نا کہ آپ جن کی ریکارڈنگ کرتے ہیں وہی آپ کے سربراہ بھی بن جاتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ اس لیے پھر آپ ان کو انہیں فلموں کی وجہ سے پھر ان کو آپ قابو کرتے ہیں. آپ انہیں اپنا اقتدار عزیز ہوتا ہے
کیونکہ ہوتے تو وہ بھی اسی گندے معاشرے سے ہی ہیں، اسی لیے جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی صاف ہو اور اس کا دامن بھی صاف ہو تو وہ بھلا کیوں ڈرے گا؟ وہ کیوں ڈرے گا بھلا ان سلسلوں میں؟ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ آپ کو یاد ہوگا انڈونیشیا میں سکارنو ہوا کرتے تھے، ان کے انڈونیشیا کے صدر ہوا کرتے تھے. وہ امریکہ میں گئے تو امریکہ کی ان کی کچھ بلی فلم بن گئی. اب جب امریکہ نے جب ان سے کچھ کام لینا چاہا تو انہوں نے نہیں مانا، تو انہوں نے بلو فلم نے کہا کہ آپ یہ سیمپل طور پر بھیج رہے ہیں، یہ دیکھ لیں، پھر آپ بتائیں کہ اگر آپ نے ہماری بات ماننی کہ یا کہ تم نے یا کہ ہم پبلک کریں سے. تو شکارنو نے کہا آپ کی ریکارڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں نے جو آپ نے فلمیں بھیجی ہیں میں نے کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی ہیں، اور میری بیوی دونوں بیویاں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میں نے دکھائی ان کو. مطلب ہے آپ ایسا آئندہ آؤں گا تو اس کی اچھی ریکارڈنگ کر کے مجھے بتائی دیجیے گا. وہ چپ کر گئے. انہوں نے کہا یہ تو بڑا کھلا آدمی ہے، تو اس اور ہی باتیں کرنی. بہت اب بات یہ ہے کہ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کریں گے یا کبھی ہو سکے گا. بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کرنے والے ہیں ان کی بھی آخر ان کی بھی تو کوئی فلمیں ہوگی نا. اگر فلمیں ہمارے ایکسیس میں نہیں ہے، لیکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ایکسیس میں تو ہے نا. یہ تو پوچھیں گے اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے پوچھیں ڈاکٹر گے. صاحب، میرا ایک آپ سے سوال ہے، ہٹ کے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ہم ایک اور چیز کو کور کرتے ہوئے خدا حافظ چاہیں گے آپ سے. اس وقت ہمارے جو ہمارے جج صاحب تھے سینئر فائز عیسیٰ صاحب، وہ انگلینڈ میں آئے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان فیملیز کے ساتھ پاکستان میں ان کے پیرنٹس کے ساتھ زیادتی کی. انہوں نے انگلینڈ کو خط بھی لکھ دیا. انگلینڈ نے کہا بھئی ہمارے علاقے میں تو اس کو ٹیررزم نہیں کہا جاتا. بڑی بے عزتی ہوئی. اور میاں صاحب کا سنا ایک جگہ پہ وہ بلاک بھی ہوئے، اپنے گھر میں انٹری بھی. ابھی ان کے بیٹے کی بینکرپسی کا بھی ذکر ہوا، 7 کمپنیوں میں سے 2 ڈائلیوٹ ہوئی ہیں. تو بجائے اس کے کہ انہوں نے ٹیکسز نہیں پے کیے تھے انگلینڈ کے جس کی وجہ سے وہ ڈائلیوشن ہوئی یا بینکرپسی ہوئی، تو انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مثالیں دینی شروع کر دیں کہ وہ دراصل نا 4 حکومتیں آئی تھیں، جس میں بھٹو صاحب کی بھی تھی، جس میں مشرف صاحب کی بھی تھی، اور بھی تھیں جس میں ہمارے اثاثے ضبط کر لیے گئے وغیرہ. Those asasas have nothing to do with the 6 or 7 running companies in England. یعنی سوال گندم جواب چنا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواجہ آصف کی بھی انسلٹ وہاں ہوئی، تارڑ صاحب گئے، تارڑ صاحب کے بھی پیچھے لگ گیا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنی چیزیں ڈائلیوٹ کر کے کسی آئی لینڈ کی طرف موو ہو جائیں گے جتنے اپنی حکومت ہوئے کوئی آ ہی نہ سکے؟ کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے لائیں گے؟ انسان کو جب دیکھیں، انسان کے اپنے اعمال اس کا پیچھا کرتے ہیں. انسان کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں نا، جب مجبور ہو جاتا ہے انسان تو اس کی اپنی چیزیں جو اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور کچھ نہ ہو تو ان کا ضمیر ان کا پیچھا کرتا ہے. ضمیر مرا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، بہرحال یہ کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ میرا اشارہ سمجھ آئیں گی. یہاں پہ ایک آدمی یہاں پہ ہے آج کل، بہت نازک حالت میں ہے، ہسپتال کے اندر ہے. میں نام نہیں اس کا لینا چاہتا. آپ نام نہ اور لیجئے گا، میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں یہ ایکسپورٹڈ پرائم منسٹر تھے، پاکستان کے پرائم منسٹر جی رہے. بس انہوں نے اپنے ایک جوان سال بیٹے کو کھو بس دیا. اتنا ہی رہنے دیجیے، بس اتنا ہی رہنے دیجیے. مطلب ہے لیکن آج میرے لیے بھی عبرت ہے. آپ یقین کیجیے میرے لیے بھی عبرت ہے. مجھے کسی نے کہا کہ چلیے انہیں دیکھا ہے. میں نے کیوں دیکھا ہوں، میں کیوں دیکھوں انہیں؟ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. میرا ہمیں خیال دعائیں ارتقالی مکا دے یہ عمل بھی تو کرنا چاہیے نا اس معاملے میں. تو یہ بھی سوچ لیں، ان کے لیے بھی یہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بتا دی کہ سٹنگ پرائم منسٹر رہا مطلب ہے، تو ان کو نہیں پتا. اور یہ کہنا کہ جی کیونکہ 4 حکومتیں آئی تھیں اور ان کا کیا تعلق ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کہی، سوال گندم جواب چاہنے والی بات ہے. سر. آپ یعنی سے آخری سوال میرا ہے کہ پاکستان میں چاہے آپ کے محسن نقوی ہیں، چاہے آپ کی ISI ہے، چاہے آپ کی FBI ہے، FIA ہے، یہ سارے کے سارے جلسے جلوسوں کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. یہ کتنے سارے ٹیررسٹ اٹیک ہو گئے، مور دین 150 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو دے آر ناٹ کنسرنڈ فار ریئل تھریٹ، دے آر اونلی اپنوں کے اوپر ہی بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں. جواب بھی دوں گا، لیکن میں تھوڑی سی ایک بار آپ کے لیے ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں آپ کو. مطلب وہ یہ ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، بنگلہ دیش لڑکوں کی بات کی. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو انقلاب آیا ہے، جو نوجوان انقلاب لائے ہیں، اس میں قطعی طور پہ پاکستان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پاکستان کا تو ہم نے کبھی کہا ہی نہیں ہاتھ نہیں ہے. میں کہتی ہوں پاکستان سبق سیکھے. میں جو کچھ کہنے والا ہوں آپ نے نہیں کہا، میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس کی میں تمہید باندھ رہا ہوں. اس میں کوئی اس کا ہاتھ نہیں ہے. کون کن کا ہاتھ ہے؟ میں خود ان دوستوں کا ساتھی ہوں. یہاں پہ ایک گروپ ہے وہاں پہ جو ایسٹ پاکستان کے جو بنگلہ دیش بن گیا،
मेरे मुंह से कभी बांग्लादेश निकलता था तो नाराज होते थे, आंखें निकालते थे, कहते क्या कर रहे हैं आप। वो उसे मकबूजा मशरकी पाकिस्तान कहते रहे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने बयानात नहीं दिए, सोशल मीडिया भी नहीं आए, लेकिन वो लगे रहे अपने एक काम को। ठीक सर। वो एक काम पर लगे, आज भी मौजूद हैं, कुछ उन्होंने सर इंतकाल कर गए हैं, आज भी मौजूद हैं। ये उन लोगों की काविशें हैं। अब आप देखिए, वो बांग्लादेश के अंदर वो बच्चे जो है, वो यानी उन्होंने ये इनकलाब लाए हैं जो कि उसमें पैदा भी नहीं हुए थे। और ये कैसे हुआ कि ये कभी प्रोग्राम रखें इंशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बातें होंगी। मगर थोड़े परे डॉक्टर साहब अपना घर संभाया नहीं जाता, मैं दूजियां दा घर नहीं, किथे मैं वो बातें इसलिए करना मैं चाहता तो हूं सिर्फ ताकि इतना कहना चाहती हूँ कि वहाँ की यूथ चेंज लाई है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है कि ताकि उससे पाकिस्तानी यूथ जो है वो भी सबक हासिल करे, पाकिस्तानी यूथ भी सबक हासिल करे। पाकिस्तानी यूथ चेंज लाएगी, आप देखिएगा, वॉच सर, मेरी जिंदगी रहे ना रहे आप देखिएगा, दे विल ब्रिंग अ चेंज। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर ऑन अ रॉन्ग पाथ इन अ वे कि हमारे अपने बड़ों ने उनको जॉब्स नहीं दी उनको, क्योंकि हम ओल्ड लोगों को ही पोजीशंस पे ला के, कभी नादरा का डायरेक्टर, कभी वहाँ का चेयरमैन, कभी वहाँ का चेयरमैन, और हर बड़ी चीज़ को अपने रिश्तेदारों को, ये दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हसीना वाजिद वाज डूइंग, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हसीना वाजिद वाज डूइंग। और इनकम डिस्पैरिटी की वजह से आपकी यूथ इतनी वहाँ बांग्लादेश की, आपके तोसत से ये पैगाम उन तक पहुँचाना चाहते हैं जिसकी तरफ हमने इशारा किया है। ठीक है, तो आप सोचिएगा अगर ये यूथ को आपने इतना महरूम रखा तालीम से और पैसे से और इनकी नौकरियों से, तो यू जस्ट वॉच व्हाट विल हैपन टू यू जस्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जनरल मोंटगोमरी, वो यहाँ पे उसने चर्चिल को दरखास्त दी कि देखिए मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और मेरे पास पेंशन के इतने पैसे नहीं है कि मैं अपना मकान बना सकूँ, तो बराए मेहरबानी मुझे 3 कमरे का छोटा सा मकान दे दिया जाए। चर्चिल ने दरखास्त रख ली, अपनी कैबिनेट से मशवरा करके उसे 30 दिन बुला के कहा कि सॉरी जनरल, हम जब आप काम करते थे, जो आप अगर आपको तनख्वाह कम थी तो आप बेशक काम ना करते, आप काम करते रहे, और अब आप रिटायर्ड हो गए हैं तो कानून के मुताबिक आपको पेंशन मिल रही है, इससे ज्यादा हम आपकी मदद नहीं कर सकते। इसकी एक मिसाल के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि अगर पाकिस्तान के जो लोग हैं, मैंने जो आज पढ़ी ना शुरू में कि आंखें खुली रह जाएंगी, आंखें खोलने के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर यूथ की, हमारी कौम की, जैसे आपने कहा कि जैसी कौम वैसे हमारे हुक्मरान, अगर हमारी कौम की आंखें खुल जाए फिर कोई बड़ी से बड़ी ताकत जो है ना वो आप हुकूमत नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत हुई, और बिल्कुल साहब बात को तो हम कहाँ से कहाँ भी लेके जा सकते हैं, मगर दीज आर द फैक्ट्स। और मैं आज ओरिया जान मकबूल को भी जब रिलीज़ किया गया तो डॉक्टर साहब या कहीं और किसी और ने भी कहा कि उनका सॉफ्टवेयर, आपको सलाम कह रहे हैं, सॉफ्टवेयर उनका अपडेट हो गया होगा। आई फील अशेम्ड बाय फीलिंग दैट वे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया होगा। आज से 10 साल के बाद जब ये किताबों में लिखा आया हुआ आएगा तो मेरी और आपकी यूथ, नौजवान नस्ल पढ़ के क्या महसूस करेगी हमारे इन लीडर्स के बारे में। थिंक अबाउट दैट डे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका। और ओरिया जान मकबूल को तो आज उनकी बेल हो गई, और अल्लाह बेहतर करे। थैंक यू डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।